अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अज़ीम तज़ीम अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। इसराइल मुर्दाबाद, जनूब शाम के मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। इसी तरह आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि लाहौर में जिस शख्स ने खुदसूजी की है उसकी जो वीडियो वायरल है, क्या उसके पीछे वजूहात हैं, वो भी बताएंगे इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जनूबी शाम के बारे में, जिसमें इसराइल के हालिया बयानात की मजम्मत करते हुए दर्जनी शामी शहरी जो है वो दरा दही इलाकों में यानी बसरी अल शाम और सवेदा में जमा हुए और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मौक़िफ़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। दरा के दही इलाकों में दाइल शहर में भी ऐसे ही मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने जोर देकर कहा कि शाम तकसीम के लिए नहीं है, हम मुतालबा करते हैं कि इसराइली अफवाज उन इलाकों से फौरी इनखला करे जिनमें वो गुज़िश्ता दिसंबर से घुस गए थे। कुछ मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की तौहीन भी की और तंबीह किया कि वो खुरान के लोगों के साथ ना खेले। मुतादिद मुजाहिरीन ने बैनर उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि खुरान की मिट्टी में मत खेलो वरना उसके पत्थर तुमसे लड़ेंगे। मुजाहिरीन ने जोर देकर कहा कि शाम तकसीम के लिए नहीं है, हम मुतालबा करते हैं कि इसराइली फौज इनखला उन इलाकों से फौरी करे जिनमें गुज़िश्ता दिसंबर घुस गई थी। कुछ मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की तौहीन और जिस तरह के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खबर इस वक्त गर्दिश कर रही मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे, और उसका मकसद एक ही है। शाम में जो यानी रिजीम चेंज हुआ उसमें आपको मैं बारहा बता चुका हूँ कि उसमें इसराइल, उसमें टर्की, उसमें अरब ममालिक, उसमें अमेरिका, ये सारे शामिल हैं। और वो शख्स जो कोट पैंट पहन के वहाँ पर अब सदर बन चुका है, इसी शख्स पर अमेरिका ने लाखों अरबों रुपए के जो है डॉलर के जो है इनामात लगाए थे। कई सर इन्होंने काटे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अब रिजीम चेंज हुआ है और मकसद आपको याद होगा कि जिस तरीके से इसराइल ने बड़े बड़े फौजी ठिकानों को तबाह किया है और जिस तरीके से उन्होंने तबाही शाम में मचाई और उसके बाद वो घुस गए हैं शाम के अंदर। अब मामला ये है कि यहाँ से तो मोस्ट वेलकम कहा जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से वार्मली वेलकम किया जा रहा है कि भाई सब आप आए, मेहमान बने हमारे साथ। मामला अब ये है कि एक तरफ तो ये मेहमान नवाजी का सिलसिला जारी, दूसरे नंबर आपको ये बताते चलें कि भाई आवाम वहाँ पर निकल आई और वो कहते हैं हमारी मट्टी, हमारी सरजमीन, ये कैसे आप वेलकम कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये जो जनाब हैं जिलानी या गिलानी या जो भी है व्हाटएवर, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं और ना कुछ कहना है इन्होंने। तो इस अंदाजे के मुताबिक वहां पर लोग निकल आए और उन्होंने कहा कि भाई सब हमारी सरजमीन पर आपके जो नापाक कदम है उनको पीछे धकेलना हम फिर अपना फर्ज समझेंगे। तो ये मुजाहरे वहां से शुरू है। बरतानिया ने यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने वालों पर मुख्तलिफ कैटेगरी में 100 से ज्यादा पाबंदियां आयद कर दी हैं। पीर के रोज इन पाबंदियों का ऐलान रूस की यूक्रेन में जंग के 3 साल मुकम्मल होने पर किया गया। रूस और यूक्रेन की जंग का आगाज 24 फरवरी 2022 को हुआ था। अब तीसरे साल से इस जंग के खात्मे की कोशिशें अमेरिका की तरफ से शुरू की गई मुज़ाकरात की शक्ल में शुरू हो चुकी है। ताहम बरतानिया ऐसे मौके पर जब जंग को आग ठंडा करने के लिए सऊदी मेजबानी कर रहा है, तो यूक्रेन जंग के हवाले से अब तक सबसे बड़ी तादाद में पाबंदियां आयद हो चुकी हैं। मामला कुछ डिफरेंट लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद थी यूक्रेन के हक में मगरिब ने पेश की थी, उसको जो है उसके खिलाफ अमेरिका ने वोट डाला है। सो एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन क्या हो रही है आपको अंदाजा होना चाहिए कि प्यूटन, मैं इस बार पे इसलिए आप सबको कोशिश होती है कि मैं आप सबको ये समझाऊं कि पॉलिटिकली इंटरनेशनली क्या हो रहा है। कल आपने देखा, मैंने एक खबर आपको दी थी कि चाइना और रूस के सदर के दरमियान 1 घंटे से ज्यादा जो है गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू ये हुई है कि हम आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुश्किल हालात में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, क्योंकि अब चाइना को खौफ है। खौफ ये है कि प्यूटन कहीं ना कहीं उस ब्लॉक का हिस्सा ना बन जाए जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया और डोनाल्ड ट्रंप खासी जो है वो रखते हैं, कोशिश करते हैं कि नरम गोशा रखते हैं कि वो इस तरफ आए। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है। सो मेरे ख्याल में जो हालात चल रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब हो क्या रहा है। सो एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, दूसरे ने आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब चाइना को भी अकेले करने के लिए पूरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे ने मगरिब और अमेरिका के बीच में भी बड़ी दरारें शुरू हो चुकी हैं।
جماعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے وفد کے ہمراہ جو ہیں وہ وہاں قطر پہنچ چکے، جہاں انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ JUI کے ترجمان کے مطابق ملاقات میں فلسطین کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے حماس رہنماؤں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، اسرائیلی قبضے کسی صورت حمایت ہم نہیں کریں گے، اور اسرائیلی قبضے کی صورت جو ہے حماس رہنما ابو عمر نے مولانا فضل الرحمان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پاکستانی عوام سمیت پوری امت مسلمہ سے گھروں کی تعمیر، خیموں کی فراہمی، ادویات کا تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور اس مشکل وقت میں امت کا تعاون ان کے لیے بہت اہم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی عوام سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کے دکھ درد کو اپنا سمجھے اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کہ صورتحال جو ہے یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو خوشائن اس لیے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے مختلف جماعتوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اقدام اچھا بھی لگا ہے مجھے۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے آج پیر کے روز انکشاف کیا کہ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 4 یرغمالیوں کی لاشیں حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل اسرائیل نے 600 سے زیادہ فلسطینی اسیروں کی رہائی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جن کو آزاد کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ یاد رہے کہ سیز فائر یا فائر بندی معاہدے کے پہلے مرحلے ضمن میں حماس کی جانب سے ہفتے کے روز 6 اسرائیلی یرغمالیوں کا حوالے کر دیے جانے کے بعد اسرائیل نے اس کے مقابلے میں 600 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی اچانک ملتوی کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹینکس وغیرہ بھی گھس گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگ کی ایک نئی تیاری اسرائیل جو ہے واپس آ رہا ہے، اور حماس نے بھی وارننگ دی ہے کہ بھائی صاحب اس سے ہم بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران واشنگٹن میں العربیہ نیوز کے بیورو ڈائریکٹر نادیہ البلیبی کے سوال کا جواب دیا۔ نادیہ نے سوال کیا کہ سعودی عرب مذاکرات کا مقام رہا، کیا آپ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے؟ تو انہوں نے اور یوکرین کے معاملے پر کوئی معاہدہ بھی نہ ہو سکا۔ اس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ملاقات شاندار رہی۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک شاندار شخصیت کے مالک ہیں، نوجوان ہیں، روشن خیال ہیں، نیا ویژن رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے تعریف تو کرنی ہوگی۔ ٹرمپ کے مطابق سعودی ولی عہد جو ہے مملکت فرما روا کا ویژن حیران کن ہے اور زبردست طریقے سے نافذ کیا ہے، اور ان دونوں کو وہ کہتے ہیں میں ان دونوں کا دوست بھی ہوں۔ امریکی صدر کے مطابق سعودی فرمان روا ولی عہد جو ہیں یوکرین میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس خاتمے کا یقین بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح روس بھی جنگ کا خاتمہ ہوگا، اور امریکی صدر نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں فرانسیسی جو ایمانوئل میکرون سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلا اگر ہونا چاہیے تو غزہ ہونا چاہیے تھا اس سارے معاملے پر۔ غزہ کو نگلیکٹ کر کے یوکرین کی طرف ٹرمپ کا بڑھنا اور اس ساری چیزوں میں زیلنسکی پر دباؤ ڈالنا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس بیرکس کا جو بلاک ہے اس سے یہ کتنے خوفزدہ ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ ایک افسوسناک خبر ہم شامل کر رہے ہیں اس وقت۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے، ایک طرف آپ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں ایک نوجوان نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں انہوں نے آگ لگائی ہے، اس پر بھی بات تو کریں گے، لیکن پاکستان میں اگر عدالتوں کا انصاف آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ نسلیں جو ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کئی نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ میں سپریم کورٹ کو کور کیے کافی عرصہ، اور وہاں پہ ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی تھی جو صدیوں پہلے ان کے زمینوں کے مسائل، ان کے کئی نسلیں مٹ چکی ہیں، لیکن ان کا انصاف نہیں ملا۔ اب یہ جو خبر آئی ہے بڑی افسوسناک خبر ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے سے ایک نوجوان نے کیا کیا ہے، خود سوزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرے پاس جو تفصیلات آئی ہیں وہ تفصیلات یہ ہے
کہ یہ سائل جو نیسلے کمپنی نے 2016 میں ان کو برطرف کر دیا تھا اور 2019 میں انہوں نے لیبر کورٹ نے سائل کی برطرف کیا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نوکری بحال کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے رابطہ کیا تھا جو لیبر کورٹ ہے کیونکہ نیسلے کمپنی نے ان کو نکال دیا تھا. اب جب انہوں نے لیبر کورٹ سے رابطہ کیا انہوں نے ان کو بحال کر دیا. اس کے بعد نیسلے کمپنی نے لیبر کورٹ کا فیصلہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن میں چیلنج کیا. 23 نومبر 2020 کو نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن نے نجی کمپنی کی اپیل خارج کر دی. نیسلے کمپنی نے دسمبر 2020 میں ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا. سائل آصف جاوید کا کیس 2020 سے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آج بھی، جب وہ ظاہری بات ہے اتنے عرصے سے آپ پیسے کے پیسے دے رہے ہیں، اس وکیلوں کی فیس، پھر منشیوں کی الگ سے فیس، پھر ان کو چائے پلانا، الگ سے پیسے دینا، ہر تاریخ پہ آپ وقت نکال کے جانا. ایک طرف آپ بے روزگار ہیں، دوسرے تاریخ پہ تاریخ، تو ایسی صورت میں آپ بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اور اس نوجوان کی ویڈیو جو آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آپ پر اوپر پیٹرول چھڑک دیا ہے، پورا جسم اس کا چھلنی ہو گیا. زخمی حالت میں ان کو تشویشناک حالت میں تو اسپتال منتقل کیا گیا. کیونکہ ویڈیو میرے سامنے ہے، وہ ہم چلا تو نہیں سکتے ہیں، صرف آپ کو تھوڑی بہت کچھ فوٹیج کوشش کریں گے کہ دکھا دیں، لیکن اس ساری سچویشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، تو دوسری جانب ہمارے سامنے ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کی امریکہ میں بڑے بڑے تگڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستانی لابنگ جو ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب معاملہ یہ کہ امریکہ وفد جو ہے، کچھ دعوے یہ کیے جا رہے کہ امریکہ کے ایک وفد جو پاکستان اپریل میں آئے گا، عمران خان سے ملاقات بھی ہونے کا اس میں انکشاف کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی تحریک بھی عید کے بعد جو ہے اپریل میں زور پکڑے گی اور حکومت کی چیخیں جو ہے وہ ابھی سے آپ سنائی دے رہے ہیں کہ کس طرح احسن اقبال صاحب جو ہے وہ عارف علوی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، وہ پاکستان پر پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کی کا جو پروپیگنڈا یعنی ایک خوف طاری ہو چکا ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بھائی صاحب یہ حالات ہیں، وہ حالات ہی ہیں کہ دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور جس دباؤ کی وجہ سے وہ ایک خوف میں مبتلا. اب تک کے لیے اتنے بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ.